مقروض آدمی قرض خواہ تنگ کرنے لگا، مدت پوری ہو گئی، اس کو گھسیٹ کے عدالت لے گیا تو جج کہتا ہے پیسے واپس کرو، کہنے لگا جی نہیں ہے۔ جج کہتا ہے 1 مہینے کی مہلت ہے، پیسے دے دیے فبہا، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ، مہلت ہے۔ گھر گیا، اب 24 گھنٹے ایک دن میں مزدوری بھی کرتا تو پوری نہ پڑتی، 3-4 دن پریشان رہا۔ ایک دن کہتا ہے کیوں نہ اس کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دوں جس کا نام لینے سے اللہ پریشانیاں دور کر دیتا۔ اب وہ بیٹھ گیا، محبت سے درود پڑھنے لگا، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 27 دن مسلسل درود پاک پڑھتا، فرائض مکمل کرتا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ گھر والی کہتی کام کاج نہیں کرنا، کہتا ہے جتنا بھی کام کر لوں قرض نہیں ادا ہوگا، آمنہ کے لال کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہوں، وہی کوئی سبب بنائیں گے، اللہ انہی کے وسیلے سے انتظام کرے گا۔ 27ویں رات جب آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا پریشان ہو یا رسول اللہ قرض دینا ہے؟ فرمایا گھبرا نہیں، وزیر ابو عیسیٰ کے پاس چلا جا کے کہہ 3000 درہم دے دے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ اب صبح اٹھ کے جانے لگا، خیال آیا اس نے کوئی نشانی پوچھی تو کیا بتاؤں گا، پھر بیٹھ گیا، درود پاک شروع کر دیا۔ دوسرا دن پھر خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا تو گیا نہیں یا رسول اللہ صبح جاتا ہوں، پھر جانے لگا، خیال آیا اس نے پوچھا نشانی کیا ہے تو کیا بتاؤں گا، پھر رک گیا۔ تیسری رات مسلسل محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوتا، قربان جائیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ حضور فرماتے تو جاتا نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر اس نے کوئی نشانی پوچھی تو کیا بتاؤں گا؟ حضور نے فرمایا تو اس سے کہنا فجر کی نماز کے بعد تو اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے جب تک اتنے 1000 دفعہ میری ذات پہ درود نہیں پڑھ لیتا، اور پچھلے دن تیرا رہ گیا تھا تو نے اگلے دن مکمل کیا تھا۔ کہ لگا جی ٹھیک ہے۔ اب صبح اٹھا، وزیر ابو عیسیٰ کے پاس، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا، یہ بھی سائلین کی صف میں شامل ہو گیا، اس کی باری آئی۔ وزیر ابو عیسیٰ پوچھتا ہے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا آیا نہیں ہوں، بھجوایا گیا۔ کس نے بھجوایا ہے؟ کہا انہوں نے بھجوایا ہے جن کی ذات پہ آپ کثرت سے درود پڑھتے۔ وہ اٹھا، اس نے قدم بوسی کی، پاس بٹھایا، کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا 3000 درہم قرض ہے۔ حضور نے کہا ادا کر دو۔ خاموش ہو گیا، پھر کہتا ہے نشانی کیا ہے؟ تو نے خواب دیکھا ہے؟ کیا پتا تو جھوٹ بول رہا ہے، نشانی کیا؟ نشانی یہ ہے آپ اتنے 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے فجر کے بعد اٹھتے ہو، پچھلے دنوں رہ گیا تھا، اگلے دن مکمل کیا۔ وزیر رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم، یہ بات یا تو پروردگار جانتا ہے، یہ جس کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں وہ جانتے۔ اٹھ کے اندر گیا، پیسوں کی تھیلی لے آیا، گن کے 3000 درہم دیے، کہا یہ تیرا قرض ادا کر دے۔ پھر 3000 گن کے دیے، کہا تیرے بیوی بچوں کے لیے۔ پھر 3000 اور گن کے دیے، کہا معمولی بندہ نہیں ہے، خوشخبری لے کے آیا ہے، جا تیرا انعام ہے۔ 9000 درہم لے کے اسی وقت جج کے پاس پہنچ گیا۔ جج صاحب سے کہنے لگا یہ لے 3000 درہم، قرض خواہ بھی موجود تھا۔ جج کہنے لگا تیرے پاس آئے کدھر سے ہیں؟ عمران خان صاحب نہیں پوچھتے بھی ٹھیک ہے پیسے ہیں پر آئے کتوں، یہ ثابت کرو نا، آئے کدھر سے ہیں؟ چوری، کرپشن، ٹیکس چوری کیا کیا؟ پیسے تو ٹھیک ہیں۔ کہنے لگا جی چھوڑیں، پیسے چاہیے تھے۔ کہتا چھوڑنا نہیں ہے، بتاؤ یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں؟ تیرے پاس تو ایک دھیلا تک نہیں تھا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جب اس نے دیکھا نا کہ پھنستا ہوں، کہنے لگا کہ وزیر ابو عیسیٰ نے دیے۔ اس نے کیوں دیے؟ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جج خاموش ہو گیا، کہنے لگا عدالتی کاروائی تھوڑی دیر کے لیے برخاست کی جائے۔ اتنا کہہ کے وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا، واپس آیا، عدالتی کاروائی شروع ہوئی۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دی، 3000 درہم گن کے اس نے آگے سامنے ٹیبل پہ رکھے۔ قرض خواہ سے کہا یہ تیرا ادھار ہے، لے لو۔ کہنے لگا جی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا سنا نہیں ہے معمولی بندہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اس کا قرض کوئی اور ادا نہیں کرے گا، میں خود ادا کروں گا۔ جب قرض خواہ نے دیکھا نا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے، باواز بلند کہنے لگا سارا ثواب تم سارے ہی لے جاؤ گے، میرے حصے کچھ نہیں آئے گا، گواہ ہو جاؤ، اللہ رسول کی رضا کے لیے سارا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے،
تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے.